اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کے لائی ہوں وہ سورہ یاسین کا ایک بہت ہی گارنٹیڈ اور کامیاب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اور جو بھی یعنی کہ پریشانی تکالیف آپ لوگوں کے اوپر جس میں بھی آپ مبتلا ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی گارنٹیڈ وظیفہ ہے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی چیک کر لیں کہ بیل آئیکن انہوں نے پریس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور جو میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے، اور کمنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے، شکریہ۔ اور ویورز اور ویڈیو آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہتی چلوں کہ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے، اور آپ کو کیونکہ آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے پوری سٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کمنٹس کے ذریعے سوال کرتے ہیں، تو اگر آپ ویڈیوز کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو آپ بار بار اگر ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ تو چلیں میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورہ یاسین کو کس طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کی مشکلات، تکالیف، آفات، بلیات یا کوئی بھی مقصد ہو جس میں آپ کو کامیابی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو وظیفہ میں آج سورہ یاسین کا بنا کر لائی ہوں یہ ہے ہر قسم کی مشکل سے نجات کا ذریعہ، یعنی کہ آپ کسی قسم کی آپ پر مصیبت اور مشکل آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے نجات مل جائے تو بھی آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر کوئی مقصد ہے آپ کے پاس، آپ کا کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مقصد پورا ہو جائے تو تب بھی آپ سورہ یاسین کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے میں آج آپ کا وظیفہ جو ہے آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ٹائم کوئی سا بھی آپ کر سکتے ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد یہ عمل کیا جائے یا پھر فجر کے بعد، لیکن کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، آپ کسی ٹائم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جو ٹائم آپ کو سوٹیبل ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے، کیونکہ وضو لازمی ہے، وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی سورہ یاسین کو شروع کریں۔ تو سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے اس طریقے سے کہ آپ نے ہر مبین کے اوپر، کیونکہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں تو 7 مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے گا ہر مبین کے اوپر۔ جس وقت آپ مبین پر پہنچے، پہلی مبین پر، تو آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ مبین پر پہنچے، سورہ یاسین میں جتنی بھی مبین ہے 7 مبین ہوتی ہیں تو 7 کے اوپر یہ اس طرح سے دہرایا جائے گا، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 دفعہ، ٹھیک ہے؟ ہر مبین کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 11 بار آپ اس طرح سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے جو اسی کے سورہ یاسین میں ہوگا، وہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ آیت نمبر 82 میں پہنچیں تو اس میں جو لفظ کن فیکون ہے، تو کن کے اوپر جب آپ کن پر پہنچیں، آپ کن پڑھنے لگیں، پڑھ لیں گے جب آپ، تو کن کے اوپر آپ نے رک کے یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، یہ آپ نے ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ کن کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو نام ہے، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، یہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد جو آپ کی آیت نمبر 83 باقی رہی اسے پورا پڑھ لینا ہے، اور اس طرح سے آپ کا سورہ یاسین کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور یہ عمل آپ اس وقت تک جاری رکھیں، آپ روزانہ پڑھیں، تو آپ کا جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا یا آپ کی جو مشکل اور تکلیف ہے وہ
حل نہیں ہو جاتی. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے کچھ ہی دن پڑھیں گے آپ، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 11 دن آپ پڑھ لیں، 3 دن 11 دن پڑھ لیں یا 21 دن پڑھ لیں، آپ کی وہ تکلیف جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ ضرور حل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی جس مقصد کے لیے آپ اس طریقے سے سورہ یاسین کو پڑھیں گے. اور عمل اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورہ یاسین کو وضو کر کے شروع کرنا ہے کسی بھی ٹائم پر، اور آپ نے ہر مبین کے اوپر سورہ یاسین میں جتنے بھی مبین آتے ہیں سب کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو 3 نام ہے یا اللہ 2 دفعہ کہنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے. اور جب آپ آیت نمبر 82 میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں جو لفظ کن ہے اس کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہے ایک بار پڑھ لینے ہیں، یا اللہ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں یا فتاح ہوں. اور یہ اس طرح سے آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. آپ پوری سورہ یاسین کو اسی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک بار ہی آپ نے یہ سورہ یاسین پڑھنی ہے ایک دن میں، تو آپ اس طرح سے پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پورا ہو جائے گا. اور ویورز میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم، اور آج میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جانے سے پہلے تو آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے. شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے. فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے. لہذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے. اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے. تو ویورز میری حدیث یہاں پر آج یہ حدیث بھی میرے پوری ہو گئی ہے. آپ لوگ ضرور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ حدیث سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے. اور میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم
نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم